وہ جو قلعہ مسیلمہ کذاب نے بنایا تھا اس کو وہ حدیقۃ الرحمن کہتے تھے، معاذ اللہ، اور اتنا مضبوط قلعہ اس نے بنایا تھا کہ صحابہ علیہ رضوان نے جب محاصرہ کیا تو وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اندر ان کی تعداد بھی بہت بڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ علیہ رضوان اس قلعے کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھل رہا۔ سنیں، حضرت سیدنا برا بن مالک، صحابہ کے نام میں نے کہا یاد کیا کریں، حضرت سیدنا برا بن مالک، یہ بھائی ہیں حضرت انس بن مالک کے۔ حضرت انس بن مالک کون ہیں؟ جنہوں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی۔ آپ 10 سال کے حضور کی عمر میں کی بارگاہ میں آئے تھے، 10 سال کی عمر میں، اور 10 سال پھر حضور کی خدمت میں رہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھوں جیسی خوشبو کسی ہاتھ کی نہیں سنی۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں ہوا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، حضرت انس بن مالک۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک کے بھائی حضرت برا بن مالک، آپ جنگ یمامہ میں شامل ہیں، دروازہ قلعے کا نہیں کھل رہا، تو حضرت برا بن مالک صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دروازہ نہیں کھل رہا تو ایک کام کرو، اپنی جو ڈھالیں ہیں ان ڈھالوں پہ، میرا جسم بڑا پتلا دبلا سا ہے، مجھے ذرا اوپر کر دو، اور نیزوں سے مجھے بلند کرو، اور اس قلعے کی دیوار کے اندر مجھے پھینک دو۔ اندر لشکر کتنا ہے؟ 80,000 کا۔ یہ بات عقل سے ماورا ہے مگر عشق سے ماورا بات نہیں سمجھے۔ عقل یہ قبول نہیں کرتی کہ اندر اتنا بڑا لشکر ہو، ایک بندہ کیسے اندر جانے کی بات کر سکتا ہے، لیکن عشق یہی کہتا ہے جب رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو پھر اتنی جرأت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ حضرت برا بن مالک وہ ہیں، ان سے ایک حدیث روایت ہے، وہ حدیث میں آپ حضرات کو سناؤں؟ اللہ اکبر، وہ حدیث روایت بھی ان سے ہے اور اس حدیث پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ حضرت برا بن مالک، آپ جب جنگ یمامہ کے بعد آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں گورنروں کو خط لکھا، فرمایا برا بن مالک کو کبھی بھی کسی فوج کا سالار نہیں بنانا۔ کیوں؟ کہ یہ اتنا شجاعت والا، اتنا بہادر آدمی ہے کہ کبھی اس کے دل میں کوئی خوف آتا ہی نہیں ہے، اور کتنا بڑا دشمن اس کے سامنے ہو یہ کود جاتا ہے، تو جب یہ کود جائے گا تو دوسرے ہو سکتا ہے اتنے طاقتور نہ ہو، یہ سب کو لڑوا دے گا، اس لیے اس کو سالار مت بنانا۔ برا بن مالک وہ ہیں، اتنے جری۔ آج ہم نے بزدلوں کے قصے، کہانیاں، خواب سنا سنا کے قوم کی تربیت کرنے کی کوشش کی، انگریزوں، یہودوں، نصارہ کے نصاب پڑھا کے قوم کو تربیت کرنے کی کوشش کی۔ اگر حضرت برا بن مالک کی بات سنائی ہوتی تو قوم کے بچے آج رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سنایا جو نہیں ان کو، ہم نے بتایا جی وہ ہیرو ہے، جی وہ ہیرو ہے، جی وہ ہیرو ہے۔ حضرت برا بن مالک کی بات بتاؤ، اتنے بہادر اور شجاع، اور آپ جنگ تستر، یہ ایران کا جو علاقہ ہے تستر، یہاں تک جب اسلام کی فوجیں پہنچی تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تستر کے مقام پہ لڑ رہے تھے، اور تستر کے مقام پر مسلمان ایک موقع پر پریشان ہو گئے، تو حضرت برا بن مالک سے ایک حدیث روایت ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سنیں، حضرت برا بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بالوں میں غبار ہوتا ہے، کپڑے ان کے میلے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ برا بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا لیکن وہ اللہ کے ہاں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ وہ ہوتے اس حال کے بندے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برا بن مالک کو یہ بات بتائی تھی، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ برا بن مالک بھی انہی لوگوں میں سے کہ یہ اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ تو تستر کے مقام پر جب فارس کے لوگوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، اسلام کی فوجوں کا، مسلمان پریشان تھے، تو صحابہ تابعین جو اس وقت جنگ میں شریک تھے وہ حضرت برا بن مالک کو کہنے لگے آپ جو رسول اللہ کی حدیث سناتے ہیں، حضور نے آپ کو بھی فرمایا ہے نا کہ آپ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں
تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہے. آج آپ قسم اٹھائیں نا پھر. تو حضرت برا بن مالک نے پھر قسم اٹھا لی, کہا یا اللہ تجھے قسم ہے ان کافروں کا مال ہمارے حوالے کر دے. صرف اتنا نہیں کہا کہ مال حوالے کر دیں, وہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے اگلی بات جو کہی اور کہا اس جنگ میں مجھے شہادت کی موت دے دے. مال کا لالچ نہیں تھا, کہا اس جنگ میں مجھے شہادت کی موت دے دے اور مال مسلمانوں کے حوالے ہو جائے. اللہ اکبر. جب یہ بات حضرت برا بن مالک نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور نے تو فرما دیا تھا یہ وہ ہیں کہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا اور حضرت برا بن مالک شہید ہو گئے. لیکن یہ بات تو تستر کی, میں بات کر رہا تھا جنگ یمامہ کی. یمامہ میں کیا ہوا؟ یمامہ میں یہ ہوا کہ حضرت برا بن مالک 80,000 کا لشکر اندر ہے, صحابہ نے ڈھال پہ اٹھا کے آپ کو قلعے کے اندر پھینکا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کا عشق, حضور کی محبت, یہ وہ لڑائیاں جو خون کی بنیاد پر, جسم کی مضبوطی کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں, وہ اور ہوتی ہیں جو عشق رسول کی بنیاد پر عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی جاتی ہیں, وہ یوں ہوتی ہیں. حضرت برا بن مالک وہاں سے چلے اور قلعے کے دروازے تک جو مقابلے میں آیا کاٹ کے رکھ دیا, اور آپ نے قلعے کا دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دروازے کے ساتھ لگے ہوئے تھے. حضرت ابو دجانہ کون؟ حضرت ابو دجانہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو صحابہ کے نام یاد کرایا کریں, کھلاڑیوں کے نام نہیں یاد کراؤ, اداکاروں کے نام یاد مت کراؤ, صحابہ کے نام یاد کراؤ, ان کی تاریخ بتاؤ, ان کی شجاعت و بہادری بتاؤ. حضرت ابو دجانہ وہ ہیں کہ جب آپ جنگ بدر میں تھے آپ نے اپنے ماتھے پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ لی تھی, اور احد میں تھے اس وقت بھی آپ نے سرخ رنگ کی پٹی باندھ لی. تو صحابہ کہتے تھے ابو دجانہ جب سرخ رنگ کی پٹی باندھ لے تو یہ موت کی پٹی باندھ دیتا ہے. اور یہ وہ ہیں جن کو حضور نے غزوہ احد میں تلوار عطا کی تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ کو تلوار نہیں دی تھی, مانگنے پر بھی نہیں دی تھی, لیکن ابو دجانہ نے کہا تھا حضور اس کا حق کیا ہے, اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا. حضور نے فرمایا تھا اس کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں چلتے چلتے ٹوٹ جائے, کند ہو جائے, یہ اس کا حق ہے. اور حضرت ابو دجانہ نے اس تلوار کو اتنا چلایا کہ وہ کند ہو گئی. تو حضرت ابو دجانہ آپ دروازے سے لگے ہوئے تھے, جیسے ہی دروازہ برا بن مالک نے اندر سے کھولا آپ اندر چلے گئے, دیگر صحابہ اندر گئے.